وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بیٹے، مشکل حالات ہیں، مشکل حالات سب کے آتے ہیں، یہ صرف دنیا میں آپ تھوڑی ہیں کہ آپ کو مشکل پیش آئی اور آپ کے والد کا انتقال ہوا اور اتنی مشکلات آپ دیکھ رہی ہیں۔ وہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی بیوی فوت ہو گئی، کسی کا شوہر فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کے بچے فوت ہو گئے، تو کیا وہ ان سب کو کوئی دکھ نہیں ہوتا؟ کیا ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی؟ کیا ان کے چلے جانے کے بعد ان کی زندگی کا خلا نہیں پر ہوتا؟ بتائیں نا، یہ بھی تو سوچیں نا، سب کے ساتھ یہ مشکلات پیش آتی ہیں نا۔ تو اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ ایک بندے کو اگر لے لیتا ہے اس بندے کی جگہ پر بہت ساری اور چیزیں اور نعمتیں بھی دے دیتا ہے۔ یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ چلا گیا تو اب دنیا ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی، ہم خود بہت مشکل میں کھڑے ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وقتی دکھ تکلیف ہوتا ہے سب کو، اور تکلیف بھی ہوتی ہے، تو یہ سب قدرتی ہے، یہ تو سب سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جس انسان کو پیدا کیا اس کو ظاہر موت بھی آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، ہماری تربیت کی ضرورت ہے، ذہنی بھی اور روحانی بھی، کہ ہمیں پتا ہو کہ جو شخص دنیا میں آیا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت جا بھی سکتا ہے اللہ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات دوسروں کی مدد کی، تو دوسروں سے توقعات رکھنی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ پہلی بات یہ کہ آپ خود سوچیں، کیا میں کبھی کسی کے کام آتی ہوں؟ کوئی مشکل میں ہو تو میں اس کے سامنے ہر وقت کیا پیش رہتی ہوں؟ کیا اس کے سارے مسئلے، اس کے سارے دکھ سب حل کر دیتی ہوں؟ جب میرے میں یہ طاقت نہیں ہے تو دوسرے میں کہاں سے ہوگی؟ ہمیں، اور دوسری بات یہ کہ لوگ معصوم ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، غیب کا علم ان کے پاس کہاں ہے؟ غیب کا علم ان کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ساتھ والے کمرے میں ماں کیا سوچ رہی ہے، ماں کو کیا چیز چاہیے، ان کے پاس تو اتنا بھی علم نہیں ہے۔ تو غیب کا علم ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو کسی کے بارے میں بھی ہم نے برا نہیں سوچنا، غلط نہیں سوچنا کہ اس نے میری مدد نہیں کی، اس کو میرا احساس نہیں ہے۔ جب ہمیں کسی کا نہیں ہے یا ہم تو بہت احساس کرتے ہیں تو یہ ہمیں اللہ نے نیکی کرنے کی توفیق دیا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھی ہوں، سب کا احساس کرتی ہوں گی، لیکن آپ کا کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ تو یہ جو آپ کرتی ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اس میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر یہ خوبی ہے نا، دوسری ہو سکتا ہے آپ کے اندر خوبیاں نہ ہو سکتا ہے آپ 5 ٹائم کی نمازی نہ ہو پابندی سے، ہو سکتا ہے آپ تہجد گزار نہ ہو سکتا ہے آپ پابندی سے قرآن نہ پڑھتی ہو سکتا ہے آپ شیطان کے شر سے بچنے کی روز دعائیں نہ پڑھتی ہو سکتا ہے کہ والدین کی خدمت پابندی سے نہ کرتی ہوں، ہے نا۔ تو لوگوں میں ہوتا ہے کہ کہیں پر برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کہیں اچھائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو آپ کے اندر یہ اچھائی ہوگی اور اب آپ یہ توقع کر رہی ہیں نا کہ میں نے تو بہت احسان کیے لیکن لوگوں نے میرے اوپر نہیں کیے، لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو یہ تو غلط بات ہے۔ آپ نے تو پھر اپنا سارا اجر ہی ضائع کر دیا۔ آپ نے کیا نیکی لوگوں کے لیے کی تھی؟ سوچیں، اگر جو نیکی آپ نے لوگوں کے لیے کیا اس کا تو اجر ہی نہیں ہے، اس کا اجر کہاں سے آیا؟ تو وہ تو بات ہی ختم کر دی آپ نے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ساس بہوؤں کی خدمتیں ہو رہی ہیں، نندوں کی خدمتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تعریف کے لیے، اپنی شان کے لیے، تو اس میں آپ کے لیے اجر تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے دکھاوے کے لیے کیا ہے، وہ تو آپ نے اپنی دنیا کے لیے کیا ہے، وہ آپ نے اللہ کے لیے کب کیا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو جو کام اللہ کے لیے جس شخص نے کیا ہوگا وہ کبھی بھی توقع نہیں رکھے گا کہ میں نے اس کو صدقہ دیا، یا میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے اس کو زکوٰۃ دی، میں نے اس کو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، یا میں نے کسی مسکین کی مدد کی تھی تو یہ آج میری بھی مدد کرے، آج میرا بھی حال پوچھے۔ جو شخص نیک ہوتا ہے نا، جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی سے بھی توقع نہیں رکھتا، وہ تو بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ نیکی میں نے کی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے لیے کی ہے، میں نے اس کے لیے تو کی نہیں ہے، تو میں اس سے کیوں شاباش لوں، میں اس کا شکریہ ادا کیوں چاہوں کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے؟ ٹھیک ہے نا۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا، بہلول دانا نے جا کے نا اپنا نام لگا دیا تھا مسجد پہ، اور جب اس بندے کو بلایا گیا کہ قصہ کیا ہے یہ، وہ بندہ جھگڑنے لگا کہ بہلول دانا نے اپنا نام لکھ کے مسجد پہ لگا دیا، مسجد تو میری ہے، میں نے بنائی ہے۔ تو بہلول دانا نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے مسجد کس کے لیے بنائی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے لیے بنائی ہے۔ تو بہلول دانا نے پوچھا کہ دیکھو تم نے مسجد اللہ کے لیے بنائی ہے تو اللہ کی اتنی ساری مخلوق ہے، اب تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نام میرا ہو یا تمہارا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ کہ تم نے مسجد بنائی ہی اپنی ذات کے لیے کہ تمہارا نام ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، بس اوقات ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اس کا پھر ظاہر اجر بھی ایسا ہی ملتا ہے، پھر ہمیں دنیا میں پھر ہم روتے رہتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنی خدمت کی، شوہر کی، بچوں کی، نندوں کی، ساس کی، تو انہوں نے مجھے کوئی بدلہ نہیں دیا، کوئی صلہ نہیں دیا، میرے مشکل وقت میں کام نہیں آئے، تو اسی لیے انسان پریشان ہوتا ہے نا، اور جھگڑے ہی سارے یہی ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ جو نیکی کی جائے اللہ کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے. کچھ ایسے کام ہوں ہمارے جو ہم قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کچھ نیکیاں ہماری اتنی خالص ہوں کہ جو ہم کر کے بھول چکے ہوں، یا جو خالصتاً ہم نے اپنی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نعمت کے شکرانے میں فائدہ اٹھایا ہو اور اللہ کے لیے کی ہو. جیسے اگر آپ خدمت بہت اچھی کرتی ہیں تو پھر آپ نے ماں باپ کی خدمت کی ہو، ساس نندوں کی ہو، یا دیور جیٹھ کی ہو، آپ نے خدمت کی ہو تو اس کا صلہ لیے بغیر کی ہو، اس کا معاوضہ، اس کا انعام، اس کی شاباش نہ لی ہو، نہ یہ توقع کی ہو، تب اس پر اجر ہے، بے انتہا اجر ہے اس پر، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے توقع کے لیے کیے تو بس پھر خود بھی بیمار، اس سے اچھا ہے آپ نہ کریں، اس سے اچھا بہت بہتر ہے کہ نہ کریں. جس کے بعد آپ کر کے جتائیں گی، پھر لڑائی جھگڑے کریں گی، بہتر یہ ہے کہ نہ کریں، ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ جب توقعات انسان کی بڑھ جاتی ہیں پھر انسان بیمار ہی ہوتا ہے، جیسے آپ ابھی بیمار ہوئی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ لوگ ہمدردی کریں. مشکل وقت ہے، گزر جائے گا. اس سلسلے میں جتنی بھی کوشش کرنی ہے خود آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. جو لوگ خود پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں تو لوگوں کی مدد کا خیال ہی نہیں آتا. تو اپنے اوپر اعتماد کریں. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں آپ کو بھی دے رکھی ہیں، عقل سمجھ آپ کو بھی دے رکھی ہے. اپنی عقل کو پن پیک رکھیں گی، اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے نا. اس کو استعمال کریں اور اچھی جگہ پر استعمال کریں. اپنی سوچ اچھی رکھیں، لوگوں کی طرف مت اپنی اس نظر سے دیکھیں کہ کوئی آئے اور آپ کی مدد کرے. جو لوگ مدد لیتے ہیں ظاہر ہے وہ فقیروں والی عادت ہوتی ہے، تو وہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. فقیروں والی عادت ہونا، ہر وقت ہاتھ پھیلا کے رکھنا، یا ہاتھ تو نہ پھیلانا، مانگنا بھی نہیں، زبان سے نہ کہنا، للچائی نظروں سے دیکھنا یا حرکتیں ایسی کرنا، تو یہ سب زیب نہیں دیتا. اچھے اور شریف انسانوں کو، جو سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا مانگیں. دعا سب سے پہلی بڑی اہم چیز ہے، دعا تقدیر کو بدلتی ہے. دعائیں مانگیں. دعا مانگیں گی تو توفیق مل جائے گی، توفیق ملے گی تو تقدیر بدل جائے گی آپ کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیے. والسلام علیکم.